مشکل میں ہوں سرکار، میں مشکل میں ہوں، حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 9، 8 یا 7 افراد جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرتے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان بتاتے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کی بیعت نہیں کر چکے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرتے؟ اس پر ہم نے ہاتھ بڑھا دیے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ ہم میں سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلے بھی بیعت کی تھی، اب یہ نئی بیعت کس چیز کی ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر کہ تم اللہ عز و جل کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، 5 نمازیں پڑھو گے، تیرا حکم سنو گے اور اطاعت کرو گے، اور ایک بات آہستہ فرمائی، اور تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے، کسی سے کچھ نہیں مانگو گے، سوال نہیں کرو گے۔ راوی کہتے کہ اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ حال تھا کہ کسی کا کوڑا اگر گر جاتا تو کسی دوسرے سے یہ نہ کہتا کہ مجھے دے دو، یعنی کوڑا بھی گر جاتا تو خود اٹھاتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بیعت لی، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نہ مانگنے کے معاملے میں اتنے پابند ہو گئے کہ اپنا کوڑا گر گیا تو وہ بھی خود گھوڑے سے اتر کر اٹھانا ہے، کسی سے نہیں کہنا کہ بھائی یہ ذرا اٹھا تو دو، یعنی اس طرح کہنا کہ اٹھا تو دو، اور کسی سے اس طرح امداد لے لینا شرعاً ناجائز نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کا یہ کمال تقویٰ تھا، تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو لوگوں سے نہ جانے کیا کیا مانگتے رہتے ہیں۔ یوں تو سوال کرنا جو مستحق نہیں ہے پھر بھی سوال کرے لوگوں سے، وہ تو خیر حرام ہے۔ مسکین جو ہے وہ تو سوال کر سکتا ہے۔ مسکین کی تعریف بھی سن لیجئے، مسکین وہ کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانے کا نہیں اور پہننے کو کپڑے نہیں، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ جس کے پاس پورے ایک دن کی غذا ہے، لباس ہے، وہ سوال نہیں کر سکتا۔ اب اگر سوال کرے گا تو گناہگار ہوگا، اور حدیثوں میں بڑی وعیدیں آئی ہے کہ یہ اپنے لیے انگارے جمع کرتا ہے، زیادہ لے یا کم لے۔ ہاں کپڑے پہننے کو ہیں، کھانے کو نہیں ہے، تو اب کھانے کا سوال کر سکتا، کھانا موجود ہے پہننے کو نہیں ہے، مثلا کسی سے لے کر کپڑے پہنے ہوئے، تو اب پہننے کے لیے کپڑے کا سوال کر سکتا ہے۔ یہ تو ہوئی مسکین کی تعریف کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانے کا نہیں ہے اور پہننے کا بھی نہیں ہے، یا دونوں میں سے ایک شے نہیں ہے، تو ایسا شخص مسکین ہے۔ اور فقیر سوال نہیں کر سکتا، اپنے لیے سوال نہیں کر سکتا۔ ہاں بغیر سوال کیے اگر کوئی اس کو دے دے تو اب لینا جائز، بغیر سوال کیے کسی نے زکوٰۃ دے دی تو ادا ہو جائے گی۔ اس کے تفصیلی احکام بہار شریعت کے 5ویں حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کل تو خیر اتنی کوئی فکر کرتا ہی، معلومات بھی نہیں کرتا کس کو زکوٰۃ دی جائے کس کو نہ دی جائے، زکوٰۃ کیسے درست ہوتی کیسے نہیں ادا ہوتی۔ آج کل تو ہر طرف آپ کو پتا ہے کہ یہ فقراء گھومتے ہیں اور لوگ وہ دیے جاتے ہیں، ان کو بانٹے جاتے ہیں، واہ واہ، لائن لگتی ہے، سیٹ صاحب کے پاس بھیڑ ہوتی ہے اور چینا جھپٹی اور سیٹ صاحب کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ میرا فرض ادا ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ تو جو سوال کرنے کا مستحق نہیں ہے پھر بھی سوال کرتا ہے تو وہ اپنے لیے انگارے جمع کرتا ہے، سخت بھائی۔ تو یہ تو اس سوال کی بات ہوئی جو پیسے لیتا ہے۔ اسی طرح مسجد کا معاملہ یہ اور بھی سخت ہے، مسجد میں مستحق بھی سوال نہیں کر سکتا، مثلا مسکین ہے وہ بھی مسجد میں سوال نہیں کر سکتا۔ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ مسجد میں جو سوال کرے اس کو اگر کسی نے ایک پیسہ دے دیا سوال کرنے پر تو اب باہر نکل کر 70 پیسے کفارے میں خیرات کرے۔ تو سوال کرنے والا تو مجرم ہے، مسجد کے سائل کو دینے والا بھی مجرم ہو، اس کو دو بھی مت، چاہے مستحق ہو، جب بھی مسجد کے سائل کو دینے کی شریعت میں اجازت نہیں، کیونکہ مسجد کے اپنے احکام ہیں۔ مسجد مسجد ہے، بازار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مسجد میں اگر کوئی چیز اپنی گمی ہوئی تلاش کرے، جیسے جوتے آدمی رکھ کے بھول جاتا ہے کہ ادھر رکھے تھے یا ادھر رکھے تھے یا پتہ نہیں کدھر رکھے تھے، یا کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے
تو شور کرتے پھرتے میرے جوتے کہاں ہے, میرے چپل کہاں ہے, میں تو ادھر رکھے تھے, یہ بدل گئے, یہ ہو گیا. بھائی آپ نے دیکھا ہے میرا بٹوا گر گیا یار, وہ میرا وہ کارڈ گر گیا, آئیڈینٹی کارڈ, وہ میرا بہت ضروری آئیڈینٹی کارڈ تھا, وہ گم ہو گیا, اب میرا کیا ہوگا؟ ارے ذرا لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کر دو, وہ میری چادر گم ہو گئی ہے, میرا بیگ گم ہو گیا. تو حدیث شریف سن لیجئے, مسجد میں جو کوئی اپنی گمی ہوئی چیز تلاش کرے اس کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری چیز نہ ملائے. اگر اس حدیث پر عمل اگر کرنے جاؤ تو آج لوگ جھگڑا کریں, جہالت. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو کم از کم آپ جو سنتے ہو سمجھتے ہو, تو کبھی آپ کی کوئی چاہے کتنی قیمتی چیز گم ہو جائے مسجد میں تلاش کرنے میں احتیاط فرمائے. ہاں اگر نظروں سے ادھر ادھر نظر دوڑا لی وہ بات دوسری ہے. مطلب یہ کہ جس طرح زور شور سے ڈھونڈتے ہیں لوگ, کم از کم اس سے تو احتیاط کریں. اسی طرح مسجد میں کاروبار کے بارے میں بھی حدیث میں فرمایا کہ جو مسجد میں کاروبار کرے اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تیری روزی میں برکت نہ دے. تو مسجد جو ہے وہ گمی ہوئی چیزوں کے تلاش کرنے یا دھندا کرنے کے لیے نہیں ہے. مسجد عبادت کی جگہ, دنیاوی باتوں کا اکھاڑا نہیں ہے. ایک حدیث میں آیا کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اس کے 40 سال کے عمل برباد ہوں. ایک روایت میں کہ مسجد میں دنیا کی بات نیکی کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. ایک حدیث میں آیا کہ مسجد میں دنیا کی بات نیکی کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے. ہاں اگر مسجد میں رفاہ عام کے لیے سوال کیا, چندے کے لیے سے سوال کیا جاتا ہے مساجد کے لیے یا دینی مدارس کے لیے, تو اس طرح کا رفاہ عام کے لیے سوال کرنا مسجد میں یہ جائز ہے. اسی طرح اگر کوئی چیز ملی, یہ گھڑی ملی, تو اب کسی نے کہا کہ یہ گھڑی کس کی ہے, یہ جائز ہے. تو بہرحال ایک تو سوال کرنا مالی طور پر جیسے لوگ سوال کرتے ہیں, عام طور پہ سوال کرتے ہیں, بہت زیادہ سوال کرتے ہیں. شادیوں کے لیے تو عام طور پہ سوال کرتے ہیں, بیٹی کی شادی, بیٹے کی شادی. اور شادی میں آج کل جو اخراجات جو استغفر اللہ سب سمجھتے ہیں, تھوڑا بہت بھی شدھ بدھ جس کو دین کی ہو اور جس کے اندر حمیت اسلامی اور غیرت ایمانی ہے وہ اس کو سمجھتے دیر نہیں لگتی کہ آج کل شادی میں جو خرچہ ہوتا ہے, نمائش اور نمود اور دکھاوے کے علاوہ بتائیے کہ آج کل شادیوں میں کیا ہوتا ہے. یہ کیا شریعت کا حکم ہے جس کے لیے آپ سوال کرتے پھرتے ہیں؟ اتنے کپڑے کے جوڑے دینا کیا واجب ہے جس کے لیے آپ سوال کرتے ہیں؟ اتنے زیورات دینا کیا واجب ہے جس کے لیے آپ سوال کرتے ہیں؟ جن اخراجات جو ہوتے ہیں, جو اسباب ہوتے ہیں جہیز وغیرہ کے, ان کی شرعی حیثیت دیکھیے جن کے لیے آج کل سوال کیا جاتا ہے. تو اس لیے آج کل معاملات بہت پیچیدہ, حالات بہت زیادہ ناگفتہ میں بدقسمتی سے کسی کی بھی مدنی سوچ اب رہی نہیں الا ماشاءاللہ. تو اس لیے بے ضرورت سوال لوگ بہت کرتے ہیں اور رہتے بھی ستھرے, یہ بھی نہیں کہ ان پر کوئی بلیم ہوتا ہے. بڑے جینٹل مین نظر آتے ہیں, بہت ستھرے نظر اور سوال کرتے تھے. تو صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا کہ اگر اپنا چابک گر گیا تو وہ بھی نہیں کہتے تھے کسی کو اٹھا دو. خیر یہ تو ان کا تقویٰ تھا. تو جب اس میں اتنا تقویٰ تھا تو وہ کسی سے رقم مانگنے کا تو تصور بھی نہیں ان سے کہ وہ لوگوں سے رقم معاذ اللہ مانگتے پھرے, جیسا کہ آج کل کسی نہ کسی آڑ میں سوال لوگ کرتے ہی رہتے. آج بے تکلفی ہے, فری شپ ہے, اور دوست نے کہا کہ چائے پلا دو, یا ایک دوسرے کو کھلانے پلانے کا آپس میں معمول ہے تو اب کہہ دیا کہ کھانا کھلا دو, یا اگر میں کہوں گا کہ کھانا کھلاؤ تو میرا دوست خوش ہوگا, تو یہ سوال اس میں کوئی حرج نہیں. اس طرح کا واقعہ پڑا تھا کہ دوست کے یہاں مہمان تھے, تو دوست کی کنیز کھانا پکانے کی فہرست لے کر کچن کی طرف جا رہی ہوگی, تو آپ نے اس کنیز سے پرچہ لے کر اپنی پسند کا کھانا بھی اس میں لکھ دیا. اس کنیز نے اپنے آقا کو بتایا کہ حضرت نے اس پہ یہ لکھا ہے. آقا بڑا خوش ہوا, کیونکہ آقا اس کنیز کا ضرور تھا مگر حضرت کا تو غلام تھا, معتقد تھا, اور بہت زیادہ معتقد تھا. تو یہ دیکھ کر وہ آقا اتنا خوش ہوا کہ وہ حضرت نے خود فرمائش کی کہ مجھے فلاں چیز کھانی ہے. سبحان اللہ, اس خوشی میں اس نے اپنی کنیز کو آزاد کر دیا. تو جیسے ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس طرح اگر فرمائش کی تو یہ وہ مذموم سوال نہیں, بلکہ یہ تو ایک طرح کا انعام ہے کہ اگلا اپنی سعادت مندی سمجھے گا اگر اس سے مانگ کر لے لیا چائے یا کھانا. تو یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہو, پتا ہو کہ یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اگر اس سے کوئی چیز مانگ لوں گا تو
فیل کرنے کا تو سوال نہیں، یہ متاثر ہوگا، خوش ہوگا، تو یوں اس کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ بھائی مجھے ذرا فلاں چیز دے دو، اور یہ اندر اس نے پتا ہے یقینی طور پر کہ یہ خوش ہوگا، تو اب مانگنے میں حرج نہیں، ورنہ مانگنے میں اپنا وقار برباد ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، پیر ہے، اس کے مرید کئی ہیں، لیکن ہر ایک مرید اس پیر کا اتنا معتقد ہونا ضروری نہیں، تو اگر کوئی اس کا چہیتا مرید ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ مرید اس خواہش میں رہتا ہے کہ میں اپنے پیر کی بس خدمت کروں، ان کی کوئی بھی ایسی خواہش ہو، تو ایسے موقع پر اگر پیر نے اس کو خوش کرنے کی خاطر، حالانکہ پیر کا دل بھی نہیں اس چیز کا، لیکن خوش کرنے کی خاطر اس سے کہہ دیا کہ مجھے فلاں چیز دے دو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ پیر کو اس پر ثواب بھی ملے گا کہ وہ اپنے مرید کا دل خوش کر رہا ہے۔ اس طرح استاد اور شاگرد کا معاملہ، تو مطلب یہ بہت باریک باتیں بتا رہا ہوں، اس میں ایسا نہ ہو کہ ہر ایک اب یہ سوچ لے کہ اگلا مجھ سے خوش ہوگا، یہ ضروری نہیں کہ اگلا آپ سے خوش ہو، بظاہر مسکرائے گا، اندر سے بدزن ہوگا، یار یہ تو مانگن آدمی مانگتا رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، تو اس لیے جو بہت زیادہ اس معاملے میں شدھ بدھ رکھتا ہو وہی اس پر عمل کرے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سوال سے تو بچے ہی بچے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں عافیت ہے۔ ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہوں سرکار میں مشکل